السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول بے لباس محبت ایپیسوڈ 1۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی زندگی پر ہے۔ اس کہانی میں لکھے گئے نام اور کریکٹر کا حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، لہذا گزارش ہے کہ اس کسی کی زندگی کے ساتھ نہ جوڑا اور نہ سوچا جائے۔ ریما ایک درمیانے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ریما کے ابو لاہور کی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ ڈے نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اکثر فیکٹری میں رہتے۔ ان کا خود کا گھر بھی لاہور میں واقع تھا، لیکن فیکٹری سے کافی دور تھا۔ ریما کی ماں ہاؤس وائف تھی۔ ریما ایک 21 سال کی خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ دراز قد، سفید رنگت، گول چہرہ، شوق بڑی آنکھیں، باریک ہونٹ اور کولہوں کے چھوتے ہوئے لمبے سیاہ بال۔ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا سوائے ایک چھوٹے سے تل کے جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے سادہ پسند دوسروں سے الگ ہوتے جو اس کو اور حسین بنا دیتا۔ ریما نے خود بیوٹیشین کا کورس کر رکھا تھا اور اپنی کیئر خود کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے BA پارٹ 2 کے پیپر ابھی دے کر فری ہوئی تھی۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا شوق ناول، سوشل ایپس اور بیوٹیشین تھا، اور اسی وجہ سے اس نے بیوٹیشین کا کورس بھی کیا اور گھر میں چھوٹا سا بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ بنا دیا۔ اس سے 4 سال بڑا ایک بھائی کاشف دبئی میں ہوٹل مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ کاشف کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ ریما سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی، کرن، جو FSC پارٹ 1 کی طالبہ تھی۔ کرن بھی حسن کے لحاظ سے ریما کے مد مقابل تھی۔ ایسے لگتا جیسے دوسری ریما ہو، لیکن اس کا قد ریما سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ کرن زیادہ تر پڑھائی کو وقت دیتی تھی۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ ریما اور کرن کا روم ایک ہی تھا۔ روم کافی بڑا تھا، دونوں کے الگ الگ بیڈ تھے جن میں کچھ فاصلہ تھا۔ ریما جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بیٹھی فیس بک دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت سے گروپ جوائن کر رکھے تھے جس میں کچھ اچھے اور کچھ برے تھے۔ آج اس کا موڈ کچھ عجب سا تھا، بوریت سی تھی۔ وہ اسے FB اسکرول کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک رومانٹک تصویر پر رک گئی جس کے ساتھ ایک سیکسی کہانی لکھی تھی۔ وہ اس کو پڑھنے لگی۔ وہ پہلے بھی ایسی تصویریں دیکھا کرتی تھی، لیکن اس طرح کی تحریر پہلی بار پڑھ رہی تھی۔ وہ کہانی کو پڑھتے پڑھتے خود کو کہانی میں محسوس کرنے لگی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اتنا سردی کے ہوتے ہوئے اسے گرمی سی لگ رہی تھی، اور ایک ہاتھ سے کمبل کو خود پر اوڑھ کر تھاما ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی فیلنگز کا احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک اپنے ٹراؤزر کے درمیان سے زور سے پکڑ لیا اور آنکھ بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے خود سے کہنے لگی، شٹ شٹ شٹ، نہیں نہیں، او پلیز نہیں۔ ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے کچھ بہہ گیا ہو۔ اسے سردی میں پسینہ سا آ گیا تھا۔ وہ دھڑکن کی صحیح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اور آگے کہانی کو اب پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بیٹھی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اسی لمحے اس سے دوسرے ہاتھ سے پوسٹ پر لائک ہو گئی۔ پوسٹ کی لائک کا ساؤنڈ اسے سن لیا تھا، لیکن اس نے بند آنکھیں ابھی نہ کھولیں۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولیں، پوسٹ کو ان لائک کیا اور جلدی سے واش روم چل دی۔ فریش ہو کر آنے کے بعد اس نے موبائل دوبارہ اٹھا لیا۔ اس نے دیکھا کہ میسنجر ٹیکسٹ کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے۔ اس نے میسج ریکویسٹ کو چیک کیا تو میسج کسی دانیال کا تھا جس کی وہ پوسٹ تھی۔ ریما نے میسج دیکھا اور پڑھنے لگی، آپ نے پوسٹ کو لائک کر کے ان لائک کیوں کیا؟ کیا اتنا برا لگا؟ ریما کو میسج پڑھ کر غصہ آیا، پھر اس نے رپلائی دیا، نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم اور ویسے ہی گھٹیا سوچ۔ پوسٹ غلطی سے لائک ہوئی، اب ٹیکسٹ نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ لکھتا ریما نے میسنجر سے بلاک کر دیا۔ ریما نے ID اپنے نام سے بنا رکھی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنے چہرے کی تصویر تو نہیں لگاتی تھی، بس کبھی کبھی اپنے سائڈ پوسٹ میں لمبے بالوں کی تصویر لگا لیتی، لیکن وہ میسنجر پر صرف جاننے والوں سے بات کرتی تھی۔ آج محض اتفاق تھا کہ اس نے کسی انجان کو جواب دیا، ورنہ وہ ہمیشہ اگنور کرتی۔ ریما نے موبائل کو ایک طرف رکھ کر لیٹ گئی اور کمبل کو خود پر اوڑھ لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دانیال 26 سال کا لڑکا تھا جو فیصل آباد کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو گاڑیوں اور پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ دانیال ماں باپ کا اکلوتا تھا، دیکھنے میں اسمارٹ سا تھا، چہرے پر ہلکی سی شیف، کالی نشیلی آنکھیں، ایک ڈمپل جو اس کے چہرے میں کشش بنا دیتا تھا۔
اس کی گندمی رنگت خود لڑکیوں کو کمزوری بن جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر لڑکیوں کو پھنسانے کی ایک مہارت تھی۔ خود بھی اس نے ماسٹر سائیکالوجی میں کیا تھا۔ وہ اکثر ان لڑکیوں کو ان کی سائیکی سے جج کرتا، ان کی پروفائل دیکھتا، کسی کو اپنی امیرت دکھاتا تو کسی کو اپنی رومانٹک لائف سنا کر فیلنگز جگاتا، تو کبھی کسی کی دکھ بھری لائف سن کر اس کا سہارا بنتا۔ لیکن حقیقت میں اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا، لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا اور اس کی ویڈیوز اور برہنہ تصاویر بنانا ہونا۔ دانیال سوشل میڈیا یا حقیقی زندگی میں صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی دوستی کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بار تصویر لینے تک اپنی چھوٹی باتوں کا جال بچھاتا رہتا اور جھوٹا اعتبار بناتا۔ لڑکی کی فیس بک کی تصویر لینے کے بعد وہ دیکھتا کہ آگے بات کرے یا نہ کرے۔ اسے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ لڑکی کہاں کی ہے، وہ بس ڈیٹ پلان کرتا اور اپنی گاڑی لے کر پہنچ جاتا۔ وہ ہر ایک لڑکی سے 1 یا حد 2 بار ڈیٹ کرتا اور بس چھوڑ دیتا۔ آج بھی وہ اپنی مختلف پوسٹ پر آنے والی لڑکیوں کو ٹیکسٹ اور ان کی ڈی پی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی سیکسی سٹوری پر کسی ریما نامی لڑکی کا نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے فوراً اپنی پوسٹ میں جا کر اس کی پروفائل کو کھولا اور چیک کرنے لگی۔ کچھ وقت پروفائل کو دیکھنے کے بعد اس نے سٹوری کے کمنٹس دیکھے کہ کوئی اس لڑکی نے کمنٹ بھی کیا ہے یا نہیں، لیکن کچھ نہ تھا۔ وہ پھر سے پوسٹ کے آپشن میں گیا کہ اسے میسیج یا فرینڈ ریکویسٹ کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ وہ اس کا نام لائکس میں نہیں آ رہا تھا۔ دانیال مسکرا دیا اور خود سے بولنے لگا، آہا، تو مس ریما ان لائک بھی کر گئیں، وہ اتنا جلدی؟ اسے ریما کو اس گروپ کے ممبرس میں سرچ کیا اور بہت جلدی اس کو آئی ڈی مل گئی اور اس نے میسیج کر دیا اور موبائل کو سامنے رکھ دیا اور خود صوفے پر آ کر ایک سگریٹ سلگا کر ٹی وی دیکھنے لگا کہ اچانک نوٹیفیکیشن آیا۔ دانیال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ریما نے میسیج کا رپلائی دے دیا ہے۔ وہ سگریٹ کے ہونٹوں سے لگائے اور موبائل کو ان لاک کر کے میسیج دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ ریما کو میسیج کا جواب دیتا اس کو بلاک کر گئی۔ دانیال ایک دم بھڑکا، فک یار، شٹ۔ ریما نے اسے صرف میسنجر سے بلاک کیا تھا۔ اس کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ ایک ہی لڑکی نے سیکسی پوسٹ پڑھی اور بلاک؟ کیا فائدہ ایسی پوسٹ کا یار، ہے نا؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے اپنی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا اور اپنی دوسری پوسٹ میں اور لڑکیوں کے کمنٹس دیکھنے لگا۔ کیا میرے علاوہ اور لڑکیاں بھی ایسی پوسٹ پڑھتی ہیں؟ ریما لیٹے لیٹے خود سے پوچھنے لگی۔ اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ پھر سے اٹھی اور پوسٹ کو اس گروپ میں تلاش کرنے لگی، لیکن پوسٹ مل ہی نہ رہی تھی۔ ریما نے دانیال کے نام سے گروپ میں پوسٹ دیکھی پر اسے وہ پوسٹ نہ ملی۔ بغیرت نے لگتا ہے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن کیوں؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر اس نے میسنجر اوپن کیا اور دانیال کو ان بلاک کیا اور میسیج لکھنے لگی، ویئر از یور پوسٹ؟ دانیال جو ابھی تک اسکرولنگ کر رہا تھا میسیج کے نوٹیفیکیشن سے، میسنجر اوپن کرنے لگا۔ ریما کے ٹیکسٹ کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے ایک شیطانی مسکراہٹ سے مسکرا دیا اور کچھ پل کے بعد رپلائی دینے لگا، بہت خوبصورت بال ہیں آپ کے۔ ریما، یہ میرا سوال نہیں ہے۔ دانیال، غصے کی بھی تیز ہو، ویسے حسن والوں کو اچھا لگتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر سے لکھنے لگا، بلاک تو تم نے مجھے پھر سے کر دینا ہے، سوچا تمہاری تعریف کر دوں تاکہ افسوس نہ رہے کہ اس کی ایک پیاری لڑکی سے بات کی اور بلاک ہونے سے پہلے تعریف بھی نہ کر سکا۔ ریما دانیال کے انداز سے مسکرا دی اور لیٹے لیٹے دوبارہ لکھنے لگی، لگتا ہے لڑکیوں سے بلاک ہونے کا کافی تجربہ ہے جناب کو۔ وہ رکی اور پھر سے لکھنے لگی، خیر اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ؟ دانیال، میں اس پوسٹ کو اس وقت ختم کر چکا تھا جب تمہارا غصے سے بھرا جواب پڑھا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتا تم نے بلاک کر دیا۔ دانیال باتوں سے باتیں نکالنے لگا اور ریما اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا ارادہ کوئی دوستی کا نہ تھا، لیکن باتیں کرتے سنتے دانیال اسے ایک اچھا لڑکا لگنے لگا جو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں ریما کو بتانے والی اکثر باتیں بس ایک جھوٹ پر مبنی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ریما کو سیٹ کرنے کے لیے اس کا اعتبار کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ریما اکثر لیٹ تک جاگتی تھی، لیکن کسی انجان لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے فجر ہو جائے اسے اندازہ نہ تھا۔ ریما کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی انجان سے دوستی ہونا۔ اس وجہ سے بھی ریما نے دانیال کو بس روزمرہ کی باتیں بتاتی اور کچھ اپنے اسکول کالج کی باتیں شیئر کر دیتی۔ ویسے بھی وہ اپنی پرسنل باتیں کسی انجان کو بتانا تو دور اپنے دوستوں کو بھی کم بتاتی تھی، لیکن اسے دانیال کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ کچھ دن تک چیٹ کرنے کے بعد دانیال نے کال پر بات کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو ریما
1-2 دن تک انکار کرتی رہی، لیکن دانیال نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی کہ تم ایک بار وائس میسیج ہی کر دو۔ وہ ریما کی ہچکچاہٹ کو دور کرنا چاہ رہا تھا۔ آخرکار ریما نے وائس میسیج کر دیا۔ دانیال نے جب آواز سنی تو وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ ریما کی خوبصورتی کی تعریف تو بہت ہوتی تھی، لیکن آواز بھی جادو رکھتی ہے۔ یہ پہلی بار سنا اور خود دانیال کی آواز کافی جاندار تھی۔ اوپر سے اس کا انداز ریما کو پسند آتا گیا اور اس وجہ سے وائس میسیج اور پھر کال کا ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا۔ ریما اور کرن کیونکہ ایک ہی روم میں رہتی تھی، اس لیے وہ کرن سے کچھ نہ چھپاتی۔ دانیال کا بھی اسے پتہ تھا، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے کرن اسے منع نہ کرتی۔ دانیال اب اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف تھا، جو کال پر رومانس کرنا تھا، لیکن جب بھی کال پر رومانٹک باتیں کرتا ریما اسے منع کر دیتی، کبھی کبھی کال کاٹ کر دیتی۔ دانیال اس کی اس عادت سے کبھی چڑ بھی جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جو پہلی مرتبہ ایسے وقت سے گزر رہی ہوں، اور یہ سوچ کر وہ اپنے ارادے اور مضبوط کر لیتا۔ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ وہ کال رومانس کرنے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی چہرے کی تصویر دیکھ سکا۔ دانیال کا اس طرح وقت دینا ریما کو اچھا لگنے لگا، وہ بھی وقت دینے لگی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ دانیال کو اس کی گندی باتوں سے منع کر دیتی ہے، لیکن اسے یہ بھی اب یقین ہونے لگا کہ دانیال اس انکار سے اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ آج رات دانیال ایک پلان کے ساتھ اپنی ایک ڈیٹ کا بتانے لگا، جو ایک منگھڑٹ کہانی تھی۔ وہ آج کچھ بھی کر کے ریما کے اندر کی فیلنگز کو ابھارنا چاہتا تھا۔ وہ کال پر اپنی ڈیٹ کا بتانے لگا کہ وہ کیسی ایک لڑکی سے ملا اور اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا، پھر کیسنگ اور رومانس کا بتانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج ریما خاموش اور غور سے سن رہی ہے۔ ادھر ریما دانیال کی باتوں میں مدہوش ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دانیال کی رومانٹک آواز اور اس کی کہانی سن کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے بس باتیں سن رہی تھی اور خود کو اس لڑکی کی جگہ محسوس کرنے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ خود اس روم میں اس لڑکی کی جگہ پر ہے اور دانیال اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جیسا جیسا کہہ رہا تھا ریما خود کے جسم کے ساتھ ہوتا محسوس کرنے لگی۔ وہ بند آنکھیں لیے اپنے ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر پھیرنے لگی۔ دانیال نے جب اس کی پھیلتی سانس کی آواز سنی تو رومانس سے آگے سیکس کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ سے سرگوشی کرتا ہوا کہانی میں لڑکی کی جگہ جان بوجھ کر ریما کا نام لے دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب تیر نشانے پر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا دانیال نے سرگوشی سے کہا۔ ریما، میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ رہا ہوں، تمہارے جسم کو آہستہ سے بے لباس کر کے تمہارے اوپر سما رہا ہوں اور تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ خود کا نام سن کر ریما دانیال کی مدہوش آواز سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی میں ایسا محسوس کرنے لگی جسے دانیال اس کے ساتھ ہے، جسے دانیال نے کہا وہ اس کے اندر سما رہا ہے۔ وہ دانیال کو روکنے لگی، لیکن اس کے انکار میں وہ انکار کا لہجہ نہ تھا۔ وہ خود روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سمندر میں طوفان برپا ہو چکا تھا، لہریں بار بار اس کے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، آخرکار ندی کی طرح بہہ نکلی۔ وہ فوراً سے بولی جان پلیز بس کر دو، آپ مجھے جانے دو۔ لیکن دانیال یہی موقع چاہتا تھا۔ وہ اسے مست کر رہا اور بار بار مدہوش کرتا رہا، یہاں تک کہ ریما تھک گئی۔ ریما کی آواز نڈھال سی تھی، اس کا جسم سن سا تھا، وہ اب بھی دانیال کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے دانیال آج اس زمین پر سب سے زیادہ چاہنے والا انسان لگ رہا تھا۔ دانیال جانتا تھا کہ آج اس نے ریما کو اپنی آواز کے جادو سے سکون دے دیا ہے۔ وہ اسی پل کا فائدہ اٹھا کر ریما کو ایک کس کرتے ہوئے بولا، ریما آئی لو یو۔ ریما مسکرائی جیسے وہ اس انتظار میں تھی۔ وہ جان کر بولی، اچھا کیسے؟ ریما کی آواز اب بھی نڈھال سی تھی۔ دانیال، آج تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہیں پیار کر سکوں؟ ریما، ایک خاموشی کے بعد، لیکن میں اگر کہوں میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو؟ دانیال، تو میں کہوں گا کہ اس کو تمہاری قدر نہیں، ورنہ میں تمہارے اتنا قریب آ گیا اور اس کو معلوم نہ چلا؟ کیا واقعی تمہاری لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے جواب کے بعد سوال کر دیا۔ ریما کچھ دیر بعد پھر بولی، پتہ نہیں۔ خیر یہ بتاؤ، تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ پیار وغیرہ سب کیوں؟ دانیال، نہیں جانتا ایسے کیسے اور کیوں ہوا، لیکن ریما بس میں تمہیں چاہتا ہوں، اور ہاں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ جس سے اتنا پاس ہو وہ کیسا ہے۔ دانیال ہونٹ کو دانت میں بیچ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔
रीमा कुछ देर तक कहीं खो सी गई, फिर बोली, दानियाल तुम वाकई बहुत अच्छे हो, और ये सच है कि इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूँ, और ये हकीकत है कि इतने में आज तक किसी के करीब नहीं आई, लेकिन यार तस्वीर। वो खामोश हो गई। इससे पहले दानियाल मायूस होकर कोई दिलासा देता, रीमा बोली, ओके ठीक है, तुम मुझे देख सकते हो, रुको। दानियाल की बात सुनकर सीधा हो गया और शिद्दत से तस्वीर का इंतज़ार करने लगा। कुछ वक्त में रीमा ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। दानियाल एक पल को हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा और फिर उसके हुस्न की तारीफ़ करने लगा, जो वाकई तारीफ़ के काबिल थी। उसे अब तक यकीन नहीं था कि इतना हसीन लड़की से वो बात कर रहा है। उसके जिस्म में एक शैतानी लहर सी दौड़ने लगी और वो दिल में कहने लगा, अब तो इसके जिस्म को ज़रूर पीना पड़ेगा। तो नाज़रीन, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।